बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिजीज़ेज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक किस तरह फैलती हैं, यानी एक शख्स से बीमारी दूसरे शख्स को कैसे लगती है। बुनियादी तौर पर इसमें 4 रूट्स हैं, यानी 4 रूट्स ऑफ ट्रांसमिशंस हैं। इसमें नंबर 1 डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, यानी डायरेक्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बीमारी लगती है, डायरेक्ट उसकी सिक्रीशन से या उसके सलाइवा, उसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो मटीरियल उसके लियन से स्क्रीट होने वाला उससे, या किसी भी तरीके से डायरेक्ट कांटेक्ट से बीमारी दूसरे को लगती है। दूसरी होती है एयरबॉर्न डिजीज़ेज़। एयरबॉर्न डिजीज़ेज़ या ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस हमारे छींकने या खांसी करने से हमारी सांस के साथ कुछ ड्रॉपलेट्स या ये वायरस या ये बीमारी के जरासीम जो होते हैं वो फ़िज़ा में फैलते हैं, जो दूसरे पर्सन को मुतासर करते हैं। तीसरा रूट है ओरोफिकल रूट, यानी चीज़ें खाने पीने से या किसी इंसान के पखाने के ऊपर या कोई मक्खी या कोई इस तरह की चीज़ बैठे, वो हमारे खाने के ऊपर बैठे, यानी खाने पीने या हमारे फीसेस के ज़रिए जो चीज़ें फैलती हैं उनको ओरोफिकल रूट कहते हैं। चौथा जो रूट है वो है ब्लड बॉर्न डिजीज़ेज़, यानी वो खून से खून में मुंतकिल होती हैं। जैसे कोई इन्फेक्टेड खून लगवा लिया जाए, कोई इन्फेक्टेड सिरिंज इस्तेमाल कर ली जाए, या कोई ऐसी मिसाल के तौर पे ऐसी जगहों पे कोई इलाज दांतों का करवाया जाए जहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टरलाइजेशन नहीं करवाई गई है, तो ऐसी सूरत में जो ब्लड बॉर्न डिजीज़ेज़ जो इसमें बताई जाएंगी वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फैलने का अंदेशा होता है। इसी तरह से नाक या कान छिदवाने से अगर ऐसी कंटेमिनेटेड मटेरियल या ऐसी जो नीडल्स होती हैं वो इस्तेमाल की जाएं, टैटू बनवाने से जो किसी एक पर्सन के ऊपर पहले से नीडल इस्तेमाल हुई हो, या आजकल ये हिजामा का जो एक सिलसिला चलता है उसमें अगर एक पर्सन का ब्लेड दूसरे के ऊपर इस्तेमाल किया जाए तो खून से खून में मुंतकिल होने वाली बीमारियां ऐसे तरीके से आसानी से एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल हो सकती हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि एक बीमारी सिर्फ़ एक ही रूट इस्तेमाल करे। कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक ही तरह की बीमारी 2-3 तरह के रूट से ट्रांसमिट हो रही होती है। अब हम आते हैं इसकी तफसील की तरफ कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती हैं। इसमें मिसाल के तौर पे चिकन पॉक्स है, जिसको लाकड़ा काकड़ा कहते हैं। इसमें जो उसकी लियन होती है, स्किन लियन, उसके अंदर से जो पानी निकलता है, अगर वो डायरेक्ट किसी दूसरे पर्सन को टच करे तो उससे दूसरे बंदे को भी चिकन पॉक्स होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा उसके सलाइवा में, उसकी थूक के अंदर अगर वो किसी के साथ शेयरिंग करता है, पानी पीना या इस तरह की शेयरिंग करता है, तो उसके वायरस चिकन पॉक्स के वो दूसरे को मुंतकिल होने का अंदेशा होता है। मीज़ल्स जिसको खसरा कहते हैं, उसका भी इसी तरह से रूट ऑफ ट्रांसमिशन है कि डायरेक्टली किसी सिक्रीशन के साथ दूसरा पर्सन, दूसरा बच्चा अगर टच होता है तो उसको भी खसरा होने का ख़तरा होता है। इसी तरह से इन्फ्लुएंज़ा है, उसमें भी सलाइवा में ये जरासीम होंगे, ऐसी सूरत में भी ये ख़तरा इसमें पाया जाता है। कंजंक्टिवाइटिस जो अशोबे चश्म की बीमारी है, जो आँखों से निकलने वाला पानी अगर एक पर्सन उसको साफ़ करके या उसके हाथ पे लगा हुआ हो तो वो उसी हाथ से दूसरे के साथ हाथ मिलाए और वो अपनी आँख के साथ टच करे, तो ऐसी सूरत में वो जो जरासीम हैं वो दूसरे को मुंतकिल हो सकते हैं। इसके अलावा पोलियो एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारे मुल्क में अभी तक इसके केसेस मिलते हैं बदकिस्मती से। ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी ऐसी इसके जो वायरस होता है ये भी हमारे सलाइवा या हमारे मुख्तलिफ सिक्रीशंस में इसका वायरस पाया जा सकता है, जिसकी वजह से ये डायरेक्टली दूसरे बच्चे को मुतासर कर सकता है। इसके अलावा स्केबीज़ है। स्केबीज़ एक मुतअद्दी ख़ारिश है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डायरेक्ट कांटेक्ट से लगती है। इसमें इसका जो जरसूमा सार्कोप्टिस स्केबियाई है,
یہ جلد کے اندر یہ پنپتا ہے اور ایک ایسا مادہ سکریٹ کرتا ہے جس سے بہت شدید خارش ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کے ذریعے پھیلتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیٹنس ہے، ٹیٹنس کے جراثیم کلوسٹریڈیم ٹیٹنائی، یہ بھی ہماری مختلف سکریشنز میں پائے جا سکتے ہیں، یا سوائل میں یا کسی طریقے سے، تو وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ اس کے ساتھ ہو تو ٹیٹنس کے یہ جراثیم دوسرے بندے میں منتقل ہو کے اس کو بھی ٹیٹنس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے گیسٹرونٹرائٹس کے کچھ کیسز ایسے جو ڈائریکٹ واٹر ڈرنکنگ شیئرنگ کرنے سے یا اس طرح کی ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے پھیل سکتے ہیں، جس سے وامٹنگ اور ڈائریا کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ممپس ایک بیماری ہے جس کو کن پیڑے کہتے ہیں، یہ بھی وائرل ڈیزیز ہے۔ اس کا وائرس بھی ہماری تھوک کے ذریعے یا ہماری سکریشنز کے ذریعے خارج ہوتا ہے، جو دوسرے پرسن کو ڈائریکٹلی متاثر کر سکتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے ایئر بورن یا ڈراپلیٹ انفیکشنز۔ ایئر بورن انفیکشنز کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایسا پارٹیکل جس کے ذریعے سے وہ جراثیم آپ کی طرف آپ کے سانس میں منتقل ہو رہا ہے، اس کا سائز 5 مائکرو میٹر سے کم ہو، تو ایسی ڈیزیزز جو اس ذریعے سے منتقل ہوتی ہیں ان کو ایئر بورن انفیکشن کہتے ہیں۔ اگر اس پارٹیکل کا سائز جس میں وہ وائرس یا وہ جراثیم آپ کی طرف آ رہا ہے ہوا کے ذریعے، اس کا سائز اگر 5 مائکرو میٹر سے زیادہ ہے تو اس کو ڈراپلیٹ انفیکشن کہہ دیتے ہیں۔ اس میں ڈراپلیٹ انفیکشن میں آج کل جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی، یہ خاص طور پر اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ڈراپلیٹ انفیکشن ہے مینلی۔ کرونا وائرس کے ایئر بورن ہونے کے شواہد بہت کم ملے ہیں، لیکن یہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے۔ کرونا وائرس ہمارے کھانسنے یا چھینک لینے سے چھوٹے چھوٹے ننھے قطروں کی صورت میں فضا میں پھیل جاتے ہیں، جو 3 سے 4 گھنٹے تک فضا میں رہتے ہیں، اور وہاں سے کوئی بھی شخص اگر اس کو انہیل کرے، اس کو سانس کے ذریعے اندر کھینچ لے، تو وہ وائرس اس کے پھیپھڑوں میں یا سانس کے اس ٹریک میں منتقل ہو جاتا ہے، جس سے اس کو کرونا وائرس کا مرض ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ بہت ساری بیماریاں ایک سے زیادہ روٹ استعمال کر سکتی ہیں، اسی طرح سے جیسے کچھ بیماریاں جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہم نے ان کا تذکرہ کیا، وہ ایئر بورن یا ڈراپلیٹ انفیکشن کی صورت میں بھی پھیل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میزل، ممپس، روبیلا، یہ میزل یعنی خسرہ کی بیماری بھی اسی طرح سے ڈراپلیٹ انفیکشن کھانسنے یا چھینکنے سے، ممپس جو ہے اس کی بھی وائرس جو ہے وہ اسی طرح سے دوسرے پرسن کے اوپر جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے کامن انفلوئنزا ہے، وہ بھی کھانسنے یا چھینکنے سے دوسرے پرسن کو منتقل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اوروفیکل روٹ والی بیماریاں آتی ہیں، جس میں اگر کوئی شخص کنٹامینیٹڈ فوڈ یا ایسی خوراک کھا لے جس کے اوپر ایسے جراثیم لگے ہوئے ہیں جو اس کو بیمار کر سکیں۔ مثال کے طور پہ کولرا ہے، ہیضہ، اس کے جو جراثیم ہوتے ہیں ویبریو کولری، وہ بھی ہمارے پینے والے پانی میں، مختلف قسم کی خوراک میں یہ موجود ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم صفائی کا خیال نہ رکھیں، ہماری کھانے کے اوپر اگر مکھیاں بیٹھیں تو ان کے پاؤں کے اوپر یہ چمٹے ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہیضہ کا مرض ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بیماری شیجلوسس ہے، یہ شیجیلا بیکٹیریا کے ذریعے پھیلتی ہے۔ یہ بھی اوروفیکل روٹ ہے اس کا، کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ اس کا جراثیم ہمارے پیٹ میں منتقل ہو جاتا ہے اور انتڑیوں میں زخم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ڈائریا اور پخانے کے ساتھ خون آتا ہے اور بخار ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹائیفائڈ فیور جو بہت ایک معروف اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کا روٹ بھی اوروفیکل ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ اس کا جو جرثومہ ہے سالمونیلا ٹیفی، سالمونیلا پیراٹیفی، یہ ہمارے معدے میں اور انتڑیوں میں منتقل ہو کے تو ہمیں ٹائیفائڈ فیور یا میادی بخار بھی جس کو کہتے ہیں، اس کا ہم شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائریا کی اور اقسام، جیسا کہ ای کولائی کی وجہ سے ہونے والا ڈائریا جو بڑا کامن ہے، اس کے علاوہ روٹا وائرس کی وجہ سے ہونے والا ڈائریا،
اس کا روٹ بھی اوروفیکل ہے۔ ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای یہ دو ایسے وائرس ہیں جو کہ عام ایک یرکان یا پیلیا جس کو کہتے ہیں، یہ ہمارے اوروفیکل روٹ، اور اس سلسلے میں ایک خاص چیز کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے باہر ایسے جو ریڈیوں کے اوپر گنے کا رس یا ایسے شربت جنہوں نے ہائیجین کا پراپر خیال نہیں رکھا ہوتا، ان سے یہ کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں، چونکہ ایسے پیشنٹس دیکھے گئے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے اس بات کی کمپلینٹ کی کہ انہوں نے کہیں سے گنے کا رس پیا یا کہیں سے شربت پیا اور اس کے بعد ان کو یرکان ہو گیا۔ پولیو وائرس بھی بنیادی طور پہ اوروفیکل روٹ والی بیماری ہے۔ ہمارا پینے والا پانی یا ہماری خوراک اگر پولیو وائرس سے کنٹامینیٹڈ ہوگی یا اس میں اگر پولیو وائرس ہوگا تو ایسی صورت میں پولیو وائرس بچے کے یا کسی پرسن کے جسم کے اندر چلا جائے گا اور وہ اس کو پولیو کی بیماری کر سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ بلڈ بارن ڈیزیزز آتی ہیں۔ اس کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے کہ خون سے خون کی طرف یہ منتقل ہوتی ہیں۔ یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ یا کسی کے ساتھ کھانے پینے یا بیٹھنے سے یہ منتقل نہیں ہوتی۔ اس میں سر فہرست ہمارے ملک میں جو بہت زیادہ اس کے کیسز ہیں، ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی وائرس، اس سے جگر اپنا فنکشن چھوڑ دیتا ہے اور آہستہ آہستہ مریض کے لیے یہ بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ان وائرسز کی وجہ سے جگر کا کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈز کا وائرس بھی خون سے خون میں منتقل ہوتا ہے۔ کنٹامینیٹڈ پرسن سے اگر اس کا استعمال کی ہوئی سرنج یا اس کے استعمال کیے ہوئے ایسے آلات جو دانتوں میں استعمال ہوئے ہوں یا کسی اور پروسیجر میں استعمال ہوئے ہوں دوسرے پرسن کو اگر لگا دیے جائیں تو اس کو بھی ایڈز کا وائرس متاثر کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو ان روٹس کے ذریعے پھیلتی ہیں، لیکن اس ویڈیو میں معروف بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ جو معروف قسم کی بیماریاں ہیں ان کے پھیلنے کا روٹ کیا ہے، تاکہ وہ اس کو روکنے کا سدباب کر سکیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔